غوث پاک رضی اللہ عنہ کے شہزادے فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالعزیز الخطیب الحسنی الجیلانی حفظہ اللہ کا، میرے فاضل بھائی، میرے دوست اور برادر طریقت زیغم اسلام حضرت علامہ مولانا سید مظفر شاہ صاحب قادری رضوی اختری دامت برکات العالیہ، انہوں نے جو ابھی گفتگو فرمائی ہے کہ عرب کے علماء بھی امام اہل سنت کی تصانیف اور امام اہل سنت کے علم کے اس کمال کے ماننے والے، اعتراف کرنے والے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز اس بات پر نقلی اور عقلی دونوں دلائل سامنے ہوں گے، اور عرب سے آج ایک ایسی شخصیت کہ جس نے خود 125 کتابیں تحریر کی ہیں، جس میں 7 انسائکلوپیڈیاں ہیں، جس کو عربی میں موسوعہ کہتے ہیں، تو وہ 7 موسوعات بھی آپ کے تحریر جو بیروت اور شام کی جو عالمی کتابوں کی جو مارکیٹ ہے وہاں پر وہ موجود ہیں۔ تو اتنی عظیم شخصیت کہ جو حسب میں، نسب میں، علم میں، عمل میں، فضل میں، ہر اعتبار سے وہ آج امام اہل سنت کے لیے کہ جب ان کی کتابوں کو پڑھا تو اپنے جذبات کا آج وہ اظہار فرمائیں گے۔ نستمع الآن کلمات عاطرہ من فضیلت سیدنا الشیخ الدکتور عبدالعزیز الخطیب الحسنی الجیلانی حفظہ اللہ، فلیتفضل مشکورا غیر مأمور واجرہ علی اللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ ككرمه، الحمد للہ كعز جلاله، الحمد للہ حمدا كثيرا طیبا مبارکا فیہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے، اس کے کرم سے، اور وہ تمام کائنات کے طیب اور مبارک ساری جو توصیف و ثنا ہے وہ اسی پروردگار عالم کے لیے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک وعظم علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وعترته وسلم تسلیما کثیرا۔ کروڑا کروڑ درود و سلام حضور سیدنا خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور ان کے تمام آل و اصحاب پر۔ بالإذن من السادة الكرام الأساتذة في هذه المدرسة العريقة، أشارككم أفراحكم بذكرى سيد العظيم سيدنا الإمام أحمد رضا خان قدس اللہ سرہ۔ میں گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے اجازت طلب کروں گا یہاں پر موجود تمام اکابر علماء اور مشائخ سے، الطیبہ، اور میرے سامنے یہ چمکتے نورانی چہرے، اللہ ان چہروں کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ یشرفنی ان اکون ضمن طلاب واساتذہ هذه المدرسة العريقة التي أسميها المدارس۔ اور مجھے اس بات کا آج شرف حاصل ہو رہا ہے کہ میں ان عظیم طلبہ اور اکابر علماء کے مابین المدارس میں کہ جو ایک عظیم دینی ادارہ ہے اس میں مجھے گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے، والتي خرجت مئات أو ربما آلاف الطلبة من هذه المدرسة، ومنهم
أخي الكبير الشيخ عامر صدیق الشامی. اور یہ وہ عظیم دینی ادارہ ہے کہ جہاں سے اب تک ہزاروں علماء اکرام تخرج حاصل کر چکے ہیں، اور انہی میں سے میرے بھائی شیخ عامر اخلاق صدیقی شامی ہیں کہ جو یہاں سے متخرج فارغ التحصیل ہیں. الفقير اليوم بينكم. یہ بندہ فقیر آج آپ کے سامنے حاضر ہوا. كنت طالبا ثم أصبحت مدرسا ثم أصبحت مديرا لأقدم مدرسة في دمشق. پہلے میں طالب علم تھا، پھر میں مدرس ہوا، پھر میں محتمم ہوا دمشق کے سب سے قدیم مدرسے کا، حيث أقوم بتدريس طلاب من 45 دولة في العالم. اور میرے اس مدرسے میں دنیا بھر سے آئے ہوئے 45 ملکوں کے طلبہ علم حاصل کرتے ہیں. وقد أكرمني الله تعالى بتصنيف مؤلفات تدرس في هذه المدرسة. اور اللہ نے مجھ کو یہ توفیق عطا کی کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بہت سی کتابیں تحریر کی ہیں، اور آج میری لکھی ہوئی وہ کتابیں دینی مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہیں. 125 مؤلفا. اب تک میری جو تصانیف ہیں ان کی تعداد 125 ہے. وصنفت 7 موسوعات في علوم الشريعة. اور علوم شریعہ میں میں نے 7 انسائکلوپیڈیا بھی تحریر کیے ہیں. موجودة في جامعة كراتشي وجامعة فيصل آباد. اگر کوئی دیکھنا چاہے تو کراچی یونیورسٹی اور فیصل آباد یونیورسٹی میں میری کتابوں کا ایک نسخہ موجود ہے. أذكر أنه في سنة 2003 جاءنا طلاب من باكستان. مجھے یاد پڑتا ہے کہ سن 2003 کا وقت ہوگا کہ جب پاکستان سے کچھ طلبہ میرے ادارے میں آئے، كانوا متميزين اور وہ طلبہ اپنی صفات میں متمیز تھے. بلحاهم الطويلة وعمائمهم كالتيجان. ان کے چہروں پر داڑیاں تھیں اور ان کے سروں پر اماموں کے تاج تھے. قلوبهم عامرة بحب سيدنا رسول الله. اور ان کے دل زندہ تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، وحب آل بيته، وبالأخص حب جدي سيدنا عبد القادر الجيلاني. اور ان کی میں نے محبت دیکھی صحابہ اکرام اہل بیت اطہار سے، اور بالخصوص میرے دادا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی سے. عندما أجريت معهم المقابلة وجدت شيئا مميزا. اور جب میری ان طلبہ سے گفتگو ہوئی تو میں نے ان میں ایک عجیب رونق پائی. وجدت أن الذي رباهم على هذه العقيدة هو الإمام أحمد رضا خان قدس الله سره. تو ان طلبہ سے گفتگو کے بعد مجھے انہوں نے کہا کہ یہ تربیت کسی اور نے نہیں بلکہ ہمارے امام احمد رضا خان نے کی ہے. أيها السادة
كلكم كرام محسوبون على هذه الطائفة. تو میرے سامنے یہ تمام عزت دار لوگ کہ جو اس وقت یہاں پر موجود ہیں اور ان علماء کا ان پر سایہ ہے. عندما حاول الوهابية أن يزيلوا قبة النبي الأعظم إذا بتصلوا عليه، اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گنبد خضرا کی جانب وہابیوں نے میلی نظر ڈالی وأزالوا قبب البقيع على قبور الصحابة. اور جس وقت انہوں نے بقی شریف میں موجود مقدسات کے مزارات سے جب انہوں نے گنبد گرانا شروع کیے وأزالوا القبب التي في مقبرة مكة المكرمة. اور مکہ مکرمہ کے مزارات سے جب انہوں نے گنبد خضرا گرا رہے تھے گنبد گرا رہے تھے في نفس هذه الأيام كان في أرض الهند رجل عظيم يغرس في القلوب حب النبي اللهم صل عليه. اور جس وقت میں وہابیہ اپنی ان تمام حرکتوں میں لگے ہوئے تھے اسی وقت میں ہند کی زمین پر وہ مرد قلندر تھا کہ جو اس وقت پورے جہاں کے لوگوں کے سینوں میں عشق رسول کی شمع روشن کر رہا تھا. وحب آل بيته الكرام وتعظيم الصحابة. اور اس وقت میں وہ تمام اہل بیت اطہار کی محبت اور صحابہ اکرام کی تعظیم لوگوں کو سکھا رہا تھا. ويزرع فيهم عقيدة أهل السنة والجماعة. اور اس وقت میں وہ تنے تنہا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا دفاع کر رہا تھا. ويخبرهم بيقين أن كل من لا يحتفل بالمولد النبوي الشريف ليس من أهل السنة. اور وہ لوگوں کو یہ علم بتا رہے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے عشق اور ان کی ناموس میں ہونے والے میلاد شریف کا جو منکر ہو رہا ہے اس کا تعلق اہل سنت و جماعت سے نہیں ہے. وأن البريلوية هم أهل السنة والجماعة. اور اہل سنت و جماعت کہ جن کو ہمارے یہاں بریلویہ کے نام سے کہا جاتا ہے وہی اہل سنت و جماعت ہیں. كان الإمام يناضل بشدة الوهابية الدوبندية والقاديانية والبهائية. اور امام اہل سنت نے بڑی شدت اور شد و مت کے ساتھ جن فتنوں کا رد کیا ہے ان میں وہابیہ، دیوبندیہ، بہائیہ، قادیانیہ یہ تمام باطل فتنے تھے. وأن من علامة أهل السنة والجماعة من ينادي ويقول يا رسول الله مدد. اور اس وقت میں اس امام نے لوگوں کو بتایا کہ اہل سنت و جماعت ان کو کہا جاتا ہے کہ جو نعرہ لگاتے ہیں یا رسول اللہ مدد، يا غوث مدد، یا غوث المدد. أزيدكم شيئا هاما تتمسكون به. میں ابھی ایک بہت اہم بات آپ سے کرنے لگا ہوں، آپ اسے مضبوطی سے تھام لیں. حديثا رواه
أحد أئمة الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيه میں ابھی آپ کے سامنے ایک حدیث کو بیان کرنے لگا ہوں کہ جسے محدثین نے ذکر کیا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا إذا أضل أحدكم دابته في فلات کہ تم میں سے اگر کسی کا کوئی سواری چوپایا صحرا میں بھٹک جائے فليقل يا عباد الله أغيثوني تو وہ کہے اے اللہ کے بندوں آؤ میری مدد کو. وهذا ما تفعلونه أنتم بكلمة مدد. تو یہ جو آج آپ پکارتے ہیں یہ اسی حدیث سے ثابت ہے. أما الديوبندية فيعتبرون ذلك شركا والعياذ بالله. لیکن جو دیوبندی ہیں وہ اپنے عقیدے میں اس مدد کو شرک سے تعبیر کرتے ہیں. ولكي يشوهوا صورة إمامنا العظيم كانوا يقولون اور امام اہل سنت کی عظمتوں کے اس عظیم مینارے کو ڈھانے کے لیے وہ اس طرح سے باطل اور بے بنیاد الزام اس امام پر لگاتے ہیں. يتهمونه ظلما وزورا ويقولون إنه يقول إن علم النبي أكبر من علم الله. انہوں نے امام اہل سنت پر تہمت باندھی اور جھوٹے الزامات گڑھے کہ بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کا علم اللہ کے علم سے زیادہ ہوتا ہے. معاذ اللہ. وهو بريء من هذه التهمة وألف كتابين الأول باسم الدولة المكية والثاني باسم أنباء الحي. اور میں کہتا ہوں کہ امام احمد رضا خان ان کے جھوٹے الزامات سے بری ہیں. ہم نے ان کی 2 کتابیں علم غیب کے حوالے سے دیکھی ہیں. ایک کا نام الدولت المکیہ ہے اور دوسرے کا نام انباء الحی ہے. وصلت كتب الإمام أو بعضها إلى دمشق الشام. اور امام اہل سنت کی کچھ کتابیں ہم نے دیکھی سرزمین مقدس ملک شام دمشق میں. وبدأ علماء الشام يقلبون أوراق هذه الكتب. اور شام کے علماء نے جب امام اہل سنت کی تصانیف کے اوراق پڑھنا شروع کیے فما وجدوا شيئا مما اتهموه به. تو وہ جتنے بھی بے بنیاد الزام کھڑے گئے تھے علماء شام کے دل امام اہل سنت کے لیے بہت زیادہ ادب احترام اور عقیدت والے ہو گئے ان کی کتابیں پڑھنے کے بعد. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک گزارش. إمامكم يتصف بثلاث صفات من أمهات الصفات. اور آپ کے امام اہل سنت ان کی 3 عظیم صفتیں ہیں جس کو میں ذکر کرتا ہوں. هل يمكن أن تحفظوها عني؟ دیکھیں قبلہ آپ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو بڑے انہماک سے سن رہے ہیں, بڑے ہمتن گوش ہو کر سن رہے ہیں, لیکن ایک مقرر جب تقریر کر رہا ہو اور اسے یہ اندازہ ہو جائے کہ پبلک میری گفتگو سمجھ رہی ہے اور میرا ساتھ دے رہی ہے تو پھر اس کو گفتگو میں اور زیادہ ذوق پیدا ہو جاتا ہے.
قبلہ ڈاکٹر عامر شامی صاحب کتنے خوبصورت انداز میں اس کی تشریح بھی کر رہے ہیں، اس کی ترجمہ بھی کر رہے ہیں، تاکہ آپ کو اس کا احساس ہو کہ عرب میں اعلی حضرت کے لیے کیا سوچ اور کیا فکر پیدا کی جا رہی ہے، کیا وہاں پر احساس ہو رہا ہے۔ جب آپ سبحان اللہ ماشاء اللہ کے ساتھ حضرت کی گفتگو کا جواب دیں گے تو حضرت کو گفتگو کرنے میں اور ذوق آئے گا، لہٰذا نعروں کے ساتھ حضرت کی گفتگو کا جواب دیں۔ نعرے تکبیر۔ کل قبلہ مفتی اعظم مفتی ابراہیم صاحب نے بھی یہ شکوہ کیا تھا کہ بھائی سو رہے ہو کیا، جاگ جاؤ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اور جب ترجمہ ہو تو سبحان اللہ ماشاء اللہ کی صداؤں کے ساتھ حضرت کو حوصلہ افزائی کرے، تاکہ انہیں احساس ہو کہ میں جو گفتگو کر رہا ہوں آپ کی سمجھ بھی آ رہی ہے، اور عرب کے لوگ حال امام اہل سنت کے لیے کیا جذبہ رکھتے ہیں۔ اولا اور میں نے جو امام اہل سنت کے حوالے سے 3 صفتوں کا ذکر کیا، ان میں سے سب سے پہلی صفت يجب أن تعرف لازم ہے کہ آپ اسے جانیں۔ لو جمعت أقلام الزمان لتكتب صفات الإمام لن تستطيع۔ اگر زمانے کے سارے قلم آج آپ جمع کر کے امام اہل سنت کی شان کوئی لکھنا چاہے تو سارے قلم مل کر بھی امام احمد رضا خان کی شان نہیں لکھ پائیں گے۔ يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف۔ زمانے مٹ جائیں گے لیکن امام کی تعریف ختم نہیں ہو سکے گی۔ لكن فيه 3 صفات من أعظم الصفات في الأئمة۔ لیکن امام اہل سنت کی 3 صفتیں ایسی ہیں کہ جو بڑے بڑے اکابر ائمہ کے اندر پائی جاتی تھیں۔ عاهدوني أن تحفظوها۔ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ لوگ اپنے امام کی یہ 3 صفتیں ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ قولوا عاهدنا۔ تو آپ لوگ کہیں کہ ہم نے وعدہ کر لیا آپ سے کہ یاد رکھیں گے۔ الصفة الأولى أن الإمام أحمد رضا كان بحق خليفة الإمام أبي حنيفة النعمان۔ پہلی ان کی صفت یہ ہے کہ ان کی فقاہت کا معیار یہ کہ میں کہتا ہوں کہ امام احمد رضا خان خلیفہ ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ الصفة الثانية أنه كان في التأليف مثل الإمام السيوطي۔ اور ان کی تصانیف کی تعداد اگر دیکھی جائے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی مثال ویسے ہی ہے جیسے امام سیوطی کی۔ الإمام السيوطي عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ الإمام السيوطي ألف 600 مؤلف۔ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے 600 کتابیں تحریر فرمائیں۔ والإمام أحمد ألف 1000 مؤلف۔ اور امام احمد رضا خان نے 1000 کتابیں تحریر فرمائی ہیں۔ الصفة الثالثة المتميزة بالإمام أحمد قدس الله سره، اور امام اہل سنت کی تیسری وہ صفت کہ جو تمام میں جدا گانا ہے، أنه كان في المهارة العلمية مثل الإمام الغزالي۔ کہ ان کا قلم جب حرکت میں آتا ہے
تو دلائل اور براہین کے وہ جس طرح سے موتی بکھیرتے ہیں تو لگتا ہے کہ وقت کا امام غزالی لکھ رہا ہے. علم و حکمت، علم و حکمت، علم و حکمت، علم و حکمت. الذي صنعه الإمام أحمد كان خارقا. امام احمد رضا خان تو وہ کر گئے کہ دنیا آج تک اس پر حیران ہے. دافع عن الإسلام سلما. انہوں نے اسلام کا دفاع کیا ہے بہت آسانی کے ساتھ، بطريقه. اپنے طریقے، دو طریقوں سے. الأول بالمناظرات التي عقدها في عقيدة أهل السنة والجماعة. پہلا طریقہ یہ کہ باطل نظریات کے سامنے امام اہل سنت نے مناظرانہ انداز اختیار کر کے باطل کو خاموش کرا دیا. الثاني في المؤلفات الكثيرة التي ألفها في الدفاع عن الإسلام. اور دوسرا وہ رضا کا قلم ہے کہ جس نے لکھ لکھ کر اسلام کا ہمیشہ دفاع کیا ہے. فهل عرفتم يا أبنائي تو اے میرے بچوں، آج آپ نے جان لیا اپنے امام کو بمن تحتفلون؟ کہ جن کے لیے آج یہ عرس کی محفل سجی ہوئی ہے. أنتم تحتفلون بإمام لم يخرج التاريخ في عصره مثيلا له. تو آج اس امام کے عرس میں آپ سارے موجود ہیں کہ تاریخ میں اس امام کی شخصیت ہمیشہ سلامت رہے گی. أطلب من المتخرجين في هذه المدرسة ألا يتخرجوا حتى يحققوا شيئا من كتب الإمام. اور آج میں ان تمام طلبہ سے کہ جن کی دستار فضیلت ہونے والی ہے، وہ تمام طلبہ مجھ سے وعدہ کریں کہ وہ ضرور تحقیق کریں گے امام احمد رضا خان کی کتابوں پر. 25 من صفر 25 صفر لم تكن نهاية إمامنا. تو یہ امام احمد رضا خان کے وفات کے ساتھ ختم نہیں ہوا، ولكنه كان عزيزا فيما مضى ومات عزيزا وما زالت ذكراه عزيزة. وہ جب تک زندہ رہا عزتوں کے تاج اس کے سر پر رہے. جب وہ دنیا سے گیا تو پوری دنیا نے اسے سلامی پیش کی، اور ان کے جانے کے بعد بھی اس امام کی عظیم فکر آج بھی زندہ ہے. وإذا كان المرء مع من أحب. اور یہ جان لو کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا خاتمہ بھی اسی کے ساتھ ہوگا. فأعلنوا فیض رضا، فیض رضا، فیض رضا. فأعلنوا حبكم للإمام أحمد رضا وقولوا اللهم اشهد بأننا نحبه. تو آج اپنی محبتوں کا اعلان کرو اور رب کریم کو گواہ بناؤ کہ اے میرے مالک، ہم دنیا میں احمد رضا خان سے محبت کرتے تھے. حضرت فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے کیا یہ بات کہی کہ اے اللہ گواہ ہو جا کہ ہم اس عظیم امام سے محبت کرتے ہیں. اللهم بولیں اللہم اللهم اشهد بأننا نحب الإمام أحمد رضا فاحشرنا معه يوم القيامة. اے
اللہ گواہ ہو جا کہ ہم امام احمد رضا خان سے محبت کرتے ہیں تو ہمارا محشر بھی ہمارے امام کے ساتھ فرمانا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس طرح نہیں، ذرا بلند آواز سے، اندر سے، دل سے آواز نکلے. اور یہاں پر جو علماء بیٹھے ہیں، قبلہ فضیلت الشیخ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ مجھے اجازت دیتے ہیں تمام علماء اکرام، میری طبیعت علیل ہے، میں مریض ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں چلا جاتا ہوں. برائے کرم